آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، کودنے کی بات کر رہے ہیں، جل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے ایک استاد نے مجھے نصیحتاً کہا تھا، بیٹا انہیں جواب دے دو، جل گئے تو کس بات کی پرواہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کافی سمے سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے کوئی بھی بیان یا کوئی بھی جانکاری حاصل نہیں ہو پائی ہے، تو ابھی ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ ابھی ان کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی وہ رہا ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں، یا ابھی کب تک ان کی رہائی کا معاملہ چلے گا، اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن آج ہم مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک بیان آپ کو سنوائیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ بیان پہلے سن لیا ہو، لیکن یہ بیان بہت ہی پیارا بیان ہے، اس کو سنا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ تو ایمان کی مضبوطی کے لیے اس طرح کے بیان ہمیں سننا چاہیے۔ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کو سنتے ہیں۔ چلے جاؤ گے تو پھر یہ ایمان کی دولت بھی نکلتی چلی جائے گی۔ آج جو ہندوستان میں زہریلا ماحول پھیل رہا ہے، اور شروعات کہاں سے ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی سے۔ یہ بہت اہم چیز میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو حق ہے اس کو اعتراض کرنے کا مجھ پر، کہ آپ نے ایک پاکھنڈی خبیث کو آگ میں کودنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ خودکشی کرنے کا ذریعہ ہو گیا۔ کسی صاحب نے ہم سے کہا بھی تھا کہ آپ نے بلایا تو بلایا، ٹھیک ہے، مباہلہ ایسا نہیں ہوتا، آپ آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں، کودنے کی بات کر رہے ہیں، جل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے ایک استاد نے مجھے نصیحتاً کہا تھا، بیٹا انہیں جواب دے دو، جل گئے تو کس بات کی پرواہ، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اللہ سبحان اللہ، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اتنا ہی نہیں، یہ تو 6-7 مہینے ہو گئے، لیکن 6 مہینوں میں میں نے دیکھا ہندوستان کے کونے کونے پر جا کر، 6 مہینے قبل شاید میں نے اعلان کیا تھا، وہ میرے جذبات تھے۔ ایک گستاخ رسول خبیث جو مسلسل بھونکے جا رہا ہے، ہمارا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ یہ بات کی بات ہے کہ کون نکلتا ہے کون نہیں، یہ اللہ رب العزت کی ذات پر منحصر ہے۔ میرا دین کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میری ذات سے دین اسلام ڈیپینڈ نہیں ہے کہ میں بچوں گا تو ہی اسلام بچے گا، ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تب بھی اسلام کل بھی تھا اور قیامت تک رہنے والا ہے۔ لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا، مجھ فقیر کی نیت یہ تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے میں چاہتا ہوں دنیا سے جاؤں، لیکن ایک گستاخ رسول کا خاتمہ ہو جائے، وہ خبیث ختم ہو جائے۔ لیکن آپ کو میں ایک بات عرض کروں، اس بات کا اثر میں نے دیکھا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، انعام ہے۔ میاں 6 مہینے پہلے کوئی ایک پکار رہا تھا، آج ہر گلی کا بچہ کہتا ہے میں بھی کودنے کو تیار، ہر ایک بچہ کہنے کو تیار ہے۔ یہ ہے ایمان کی گرمی، جسے یہ اندازہ ہے کہ میرے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، اور پھر جب مقابلے میں اترے گا تو وہ اپنے رب کا امتحان لینے نہیں جا رہا ہے کہ میرا رب مجھے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے، وہ بلکہ اپنے دین کی حقانیت ثابت کرنے جا رہا ہے۔ تو مدد رب ذوالجلال کی ضرور آئے گی، اللہ رب العزت کی مدد ضرور آئے گی۔ عزیزان گرامی وقار، ہم نے تاریخ پڑھی ہے، بہت ساری تاریخ ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اجمیر کی دھرتی میں گزرتے ہوئے ایک پجاری سے کہا جو آگ کا ہون کرتے بیٹھا ہوا تھا،
کئی دنوں سے آگ جلائے پوجا کر رہا تھا. کہا کہ تم کیوں کرتے ہو اس کو؟ کہا یہ ہم اگنی ماتا ہے میری، خدا ہے. کہا تو پھر ہاتھ ڈالو اس کے اندر. اس نے کہا نہیں جل جائیں گے. کہا تمہارا خدا ہی تمہیں جلائے گا؟ کتنے سالوں سے تم عبادت کر رہے ہو پھر بھی وہ تمہیں جلا رہا ہے، بخش نہیں رہا ہے، معاف نہیں کر رہا. ارے بھائی یہ جب تمہارا خدا ہے تو ہاتھ ڈالو اس کو، خدا تو پیار کرتا ہے بندوں سے. اس نے کہا یہ سب لاجک مت پڑھاؤ ہمیں، یہ منطق کی باتیں، بہکی بہکی باتیں. آگ کی تاثیر ہے جلانا، وہ جلائے گی. آگ اپنا اثر تو کرے گی، خدا ہے وہ ہمارا. غریب نواز نے فرمایا غلط کہتا ہے تو. آگ کی تاثیر کون دیتا ہے؟ میرا خدا دیتا. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم ڈالو ہاتھ. اس نے مقابل میں بھی کہا تم ڈالو ہاتھ. اس پنڈت کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. سرکار غریب نواز نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ نہیں خود چل کر چلے گئے، اندر چلے گئے. غائب ہے، نظر نہیں. بڑی آگ تھی پوجا کی. اور وہ چیختا چلاتا لوگوں کو جمع کرنے لگا کہ بھائی ایک درویش آیا تھا، فقیر آیا، خود بھی گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا اور اندر جل گیا ہوگا. سارے لوگ جمع ہوئے، بہت سارے آئے. کافی دیر کے بعد اس آگ سے دامن جھاڑتے ہوئے غریب نواز باہر تشریف لائے. آگ جسم تو دور کی بات ہے، کپڑے کو بھی نہیں جلا سکی تھی. اور وہ بچہ بھی سلامت تھا. بچے کو واپس دیا تو اس نے دیکھا اس کا ماتھا بھی ٹھنڈا تھا، ماتھا بھی ٹھنڈا تھا. ایک بزرگ نے فرمایا یا سرکار غریب نواز اکیلے جاتے ہیں، بات تو ان کی تھی نا، اس پنڈت کے بچے کو اٹھا کر کیوں لے گئے؟ تاکہ دنیا کو یہ بتانا ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جلوں میں رکھتا ہی ہے، لیکن جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے اللہ اس پر بھی عنایت کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان کے تمام مسلمان پرچم اسلام پرچم اسلام میرے عزیزوں، یہ ایمان کی قوت ہے اور یہ ایمان کی بشاشت ہے جس کے سینے میں ہوتی ہے وہ خوف نہیں کھاتا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سپہ سالار اسلام ہیں، بطل جلیل ہیں، سیف اللہ المسلول ہیں. عیسائیوں کے ایک نرغے میں آئے تھے، مقابلہ ہونا تھا لیکن انہوں نے مقابلے کی بجائے مباہلہ کیا. مقابلے کی بجائے مباہلہ عوام شاید ہو سکتا نہ سمجھے. تلواروں سے مقابلہ نہیں ہوتا، دلیلوں سے بات نہیں ہوتی، سیدھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم بھی پکارے تم بھی پکارو، تم جس کو خدا سمجھتے ہو. حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ الگ تھا. کس بات پر؟ زہر وہاں پر رکھا ہوا تھا، بہت خطرناک قسم کا زہر. تو عیسائیوں نے کہا خالد اگر تمہارا دین سچا ہے تو یہ زہر اٹھاؤ اور پیو. یہ زہر وہ زہر ایسا تھا کہ اگر چمڑی کو لگ جائے تو پوری چمڑی سڑ جائے گی، اگر جسم کی جلد پر لگ جائے تو پوری جلد سڑ جائے گی. اور اس زہر کو پینے کے لیے کہا. حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور شیشی اٹھائی اور پورا پی گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا کہ جس چیز کو، جس زہر کو تم لوگوں نے جمع کیا تھا وہ میں پی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ چمڑی کٹی، نہ جھلی، نہ زبان پر کچھ اثر، کچھ نہیں ہوا. یہ دیکھ کر کے وہاں موجود سارے عیسائی اسلام میں داخل ہوئے. میرے عزیزو، زہر کی تاثیر ہے، زہریلا مادہ جیسی جسم میں آتا ہے تو موت تک پہنچاتا ہے، جسم کو کاٹ دیتا ہے. آگ کی تاثیر جلانا ہے، یہ سب اپنی جگہ پر، میں انکار نہیں کرتا. آج ہم بھی اٹھا لیں، زہر پئیں تو مریں گے، آگ میں جائیں گے تو جلیں گے. لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب دین کی حقانیت کی بات آئے گی تو زہر کیا اور آگ کیا اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک مولا نہیں چاہے گا، جب تک رب نہیں چاہے گا تب تک کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. اسی لیے اے سنی مسلمانوں،
تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمان کی دولت ہے تو گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ ابھی ہندوستان کے حالات کے تناظر میں جو میں بات عرض کر رہا تھا، ایک ہی بات پر میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی قرآن زندہ ہے، اسلام باقی ہے۔